کہ دیکھو اللہ کے نبی نے اسی وقت پیشین گوئی فرما دی تھی کہ تمہارے درمیان فتنے آئیں گے، آتے رہیں گے، اتنے آئیں گے، اس طرح آئیں گے کہ جیسے بارش اترتی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کو۔ لیکن ان حالات میں بھی تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں بیزار نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها، یہ امت کبھی تباہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ جس کے کھیونہار ایسے تین آدمی ہوں، منتخب اور برگزیدہ شخصیات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ امت کیسے تباہ ہوگی؟ اس کے شروع میں میں ہوں، اس ناؤ کا کھیونہار میں ہوں۔ اس کے شروع میں حالات زیادہ خراب ہونے لگیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے محمد بن عبداللہ نامی ایک شخصیت آئیں گے جو تمہیں راہ راست پر چلائیں گے، بھٹکنے نہیں پاؤ گے۔ تم یاد رکھو حالات اس سے بھی زیادہ اگر خراب ہوئے اور دجال نکل آیا تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے آخر میں۔ تو یہ امت جس کے شروع میں اللہ کے نبی ہوں، درمیان میں حضرت امام مہدی ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں، کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ کیسے تباہ ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے یہ امت تباہ ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی فتنے تو آنے ہیں نا، وہ تو آئیں گے۔ وہ کیوں آئیں گے؟ ہماری اور آپ کے ایمان کے لیے آزمائش بن کے آئیں گے۔ فتنے کے معنی ہی ہیں آزمائش کے، یہ آئیں گے اور آتے رہیں گے اور ہمارے اور آپ کے ایمان کی آزمائش بنتے رہیں گے۔ انہی فتنوں میں سے ایک نہایت مہیب، انتہائی خطرناک فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ وجود میں آیا 1880 میں، لانے والے انگریز۔ سبب کیا تھا؟ ان کو فکر اس بات کی تھی کہ ہندوستان کی غیر منقسم ہندوستان، جس میں اس وقت میں بنگلہ دیش بھی شامل، برما بھی شامل، پاکستان بھی شامل، پورا ہندوستان شامل، ایک بڑا وسیع رقبہ تھا۔ انگریزوں کو فکر یہ تھی کہ ہندوستان کی زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا، لیکن مسلمانوں سے جن کی زمین ہم نے قبضائی ہے، ان کے ضمیر پر قبضہ نہیں کر پائے ہیں ہم۔ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ زمین پر قبضے کے لیے غداروں کو انہوں نے استعمال کیا، تو ضمیر پر قبضہ کرنے کے لیے بھی ان کو ایک راستہ نظر آیا کہ اس راستے میں بھی غداروں کو کھڑا کرو، جو ملک کے بھی غدار ہوں، قوم کے بھی غدار ہوں۔ تو جیسے زمین پر ہم نے قبضہ کیا تو ان کی ضمیر پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جنم دیا اور کھڑا کیا۔ 1880 میں اس نے کھڑا ہو کے دعویٰ کیا۔ پہلے کہا اس نے کہ میرے اوپر اللہ کا الہام نازل ہو رہا ہے۔ 2 سال کے بعد کہنے لگا میں مجدد بنا دیا گیا ہوں۔ 2 سال کے بعد کہنے لگا کہ صاحب ایک عہدہ اور مل گیا ہے۔ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن ایک عہدہ مجھے مل گیا ہے کہ ان کے اور میرے درمیان ایک مناسبت سی ہے، مشابہت سی ہے معنوی۔ 4 سال گزر گئے، دیکھا لوگوں کے کان بدک نہیں رہے ہیں۔ اس نے پھر 4 سال کے بعد 1890 میں اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ مسلمانوں، جو قرآن سے، حدیث سے اور خود مرزا کے الہام سے بات ثابت ہو رہی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں، آئیں گے،
کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، آج انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے ان سے چوک ہو گئی، آج انہوں نے بتایا ہے کہ وہ عیسیٰ جن کے آنے کا وعدہ قرآن پاک میں کیا گیا اب وہ نہیں آئیں گے، ان کی جگہ میں آ گیا۔ اور وہ کہنے لگا وہ تو مر گئے صاحب، وہ مر گئے تو ان کی جگہ میں آ گیا۔ مسلمانوں کے کان اب کھڑے ہوئے، بلی تھیلے سے اب باہر آ گئی، اب حد ہو گئی تھی۔